بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ انعام آیت نمبر 11 اور 12. اور ایک چھوٹی سی آیت وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آیت نمبر 13. یہ تینوں آیتیں اس سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کا مذاق اڑانے والوں کا جو انجام ہوا، جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا تمسخر کیا، جن عذابوں نے ان کو آ گھیرا، بالترتیب پچھلے 2 جمعہ آپ کے سامنے قوم سبا کا واقعہ اور اسی طرح سورہ قلم میں ایک باغ کا جو 2 بھائیوں کا تھا اور باپ جو نیک صالح تھا اس کا ذکر ہوا، اور اسی طرح قوم عاد اور قوم ثمود ان کی ہلاکت کا بھی آیت نمبر 11 میں اللہ نے ذکر کیا کہ آپ فرما دیجیے اے نبی، ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہو. اس لیے کہ مشاہدے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اتنا کسی کے سننے سے، کسی کے خبر دینے سے یقین اور بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اللہ نے پہلے مذاق اڑانے والوں کا ذکر کیا اور ایک طرح سے اللہ کے نبی کو تسلی بھی دی کہ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں فرشتوں کو دکھانے کا اور فرشتوں کے آپ کے ساتھ نازل ہونے کا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اصلی صورت میں فرشتے کو دیکھ سکے، اور اگر دیکھ لے تو ایمان تو غیب کی چیزوں کا نام ہے. ایمان تو غیب کی چیزوں کا نام ہے. جو مطالبہ کافر کر رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، آیت نمبر 8 میں، کیوں کوئی فرشتہ آپ کے پاس نہیں آیا، اور جو آتا ہے وہ ہم کو کیوں نظر نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر فرشتے کو ہم نازل بھی کر دیں لَقُضِيَ الْأَمْرُ، بات ختم ہی ہو جائے گی، اس لیے کہ دیکھنے کے بعد وہ نہ باقی رہے گا اور نہ دیکھنے کے بعد ایمان کا کوئی اعتبار رہے گا. اب
اسرائیل فرشتے کو اگر کوئی دیکھ لے تو اس کے بعد اگر کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ ایمان کہتے ہی ہیں چھپی ہوئی باتوں پر یقین کرنے کے نام، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب جب جو پردہ اللہ نے رکھا ہے آخرت کے اور دنیا کے درمیان، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ برزخ کے معنی پردہ۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریاؤں کے درمیان میں اللہ نے ایک پردہ حائل کر رکھا ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا حکم کہیے یا وہ پردہ کہیے جو اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ تو جب وہ حجاب ہٹ جائے گا تو مشاہدہ، اب آدمی فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اب وہ کہے میں آمنت باللہ و ملائکتہ، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا جب اس نے دیکھ لیا کہ فرشتے اب آسمان سے اتر رہے ہیں، تو اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو ان کا مطالبہ بیجا ہے، اور اگر ہم نازل بھی کر دیں آدمی کو تو ان کا، ویسے تو اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے انسان بنا کر ہی بھیجا ہے، تو پھر فرشتے کے نزول کا اعتراض کرنا، سوال کرنا بھی بیکار ہے۔ اور اگر فرشتے کو آدمی بنا کر نازل کریں تو بات وہی رہ جائے گی کہ اللہ کے نبی بھی انسان ہے، جو فرشتہ آئے گا تو وہ بھی انسان ہے، تو بات وہی رہی کہ ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے کہ فرشتے کو آدمی بنا کر بھیجا جائے۔ اشکال تو، اعتراض تو وہی باقی رہے گا۔ لیکن یہاں سمجھانا یہ بھی مقصود ہے، اللہ کے نبی کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے، ایک طرح کی تسلی ہے۔ لیکن بات اتنی آسان نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اور بغیر کسی لالچ کے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری زندگی اپنی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں، اور لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سن رہے ہیں، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ہم کو کچھ کہہ دے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی کہ ان کو کہا گیا ان ھذا الا سحر مبین، ایک کھلا جادو ہے، آپ باتیں بناتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن ذکر کرتے ہیں، آپ مجنون ہیں، انک لمجنون۔ جتنی تکلیفیں، جتنی ایذائیں دی گئی، وہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گزری ہوگی۔ لیکن اللہ نے کہا ان کا انجام تو آپ دیکھ ہی لیں گے، فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون۔ علم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سفر سے بھی آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، سفر سے بھی آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ 7-8 چینل بتاتے ہیں نفسیات، سائیکولوجی، جو نفسیاتی اعتبار سے انسان کی مزاج کو، اس کی نفسیات کو سمجھنے میں جنہوں نے جو ہے 20-25 سال 30 سال گزارے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے علم کے بہت سارے راستے ہیں، اس میں سے ایک سفر بھی، اور بچے بھی سفر سے بہت سیکھتے ہیں۔ اور لیکن معاملہ اس وقت غلط ہو جاتا ہے جب ہم بچوں کو اس اعتبار سے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی پہچان اور مزاج اور کیفیت ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں راجستھان سے اونٹ کو لائیں اور یہاں پر بھگائیں، صحیح ہے نا، اور وہ بھاگے گا، کیوں نہیں بھاگے گا؟
اللہ نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے، اس کے پاؤں اسی ساخت سے بنائے ہیں کہ وہ اسی جگہ میں بھاگ سکے، اسی جگہ میں بھاگ سکے۔ اور گھوڑے کو ہم لے گئے ہیں راجستھان میں، ریگستان میں، اور جو ہے بھگانا چاہ رہے ہیں، تو بھاگے گا نہیں۔ اب گھوڑے کو سخت میدان دیا جائے اور اونٹ کو ریتیلی پہاڑی اور ریتیلی زمین دی جائے، تب اس کا محل ہوگا۔ اسی طرح ہر بچہ اپنی فطرت اور نیچر کو لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ کیفیات اور مزاج ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مزاج میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے طبیعت میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ماں باپ بچوں کو سمجھ نہیں پاتے اور بچے ماں باپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ غلط پیرنٹنگ ہوتی ہے، یہ غلط سرپرستی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو، چلو پھرو، اور حاصل اس کا جو انجام ہوگا اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو معلوم ہوا چلنے پھرنے سے بھی اس یقین کے علم میں اضافہ ہوگا، اور ان مشاہدات کو دیکھنے کے بعد اور زیادہ یقین آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور 7 زمینوں سے، 7 آسمانوں پر سے اس کو پٹک دیا، تو زمین کا جو لیول ہے اس سے کئی ہزار فٹ نیچے وہ بستی ابھی تک پورا اطراف جتنا ایریا ہے، زمین کی جو سطح ہے، جو معمولی نارمل جو سطح ہوتی ہے، اس سے کئی ہزار فٹ نیچے تک وہ پورا علاقہ اب تک کیا ہوا ہے، دھسا ہوا ہے گویا کہ۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں چلو پھرو اور دیکھو انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہاں پر جھٹلانے والوں کی بات ہے، اوپر مذاق اڑانے والوں کی بات ہے۔ تو جھٹلانا بھی ایک گناہ ہے اور مذاق اڑانا بھی ایک گناہ ہے۔ اوپر استہزئون ذکر کیا، یہاں مکذبین، عاقبت المکذبین کا ذکر کیا، تو معلوم ہوا جھٹلانے والوں کا یہ انجام ہوا ہے، تو مذاق اڑانے والوں کا اس سے زیادہ سخت انجام برا ہے، اس سے زیادہ سخت برا ہوگا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سمندر میں کچھ پتھر کی قسم کے لوگ، کچھ اسٹیچو ملے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کسی رسول کو بھیجا اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے وہ پتھر بن گئے۔ میں نے سورہ قلم کے یمن کا واقعہ میں نے سنایا، اور وہاں سے کچھ لوگ وہ چیزیں بھی لے کر آئے تھے، کچھ پھل وغیرہ، تو میں نے دیکھا بھی آنکھوں سے، اس میں جو ہے وہ تھا ملک یمن کا صنعاء ایک علاقہ ہے، وہاں وہ باغ تھا جو سورہ قلم میں ذکر ہے، اور جنہوں نے جو ہے مسکینوں سے بچانے کے لیے صبح صبح پھل توڑنے کی تیاری کرنے لگے، تو یہ دونوں بھائی گئے تو اللہ نے اس باغ کو جلا دیا، بالکل جل کر کوئلے کی طرح ہو گیا تھا، اور گویا کہ پتھر بن گیا تھا، پتھر۔ تو اللہ رب العزت نے جھٹلانے والوں کا سخت انجام ذکر کر دیا قرآن کریم میں، اور یہ کوئی واقعات اسی طرح ذکر نہیں کیا اللہ نے، بلکہ عبرت کے لیے ذکر کیے ہیں، عبرت اور اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ آگے سوال بھی کرتے ہیں آیت نمبر 12 میں، آپ کہیے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، پوچھئے، لمن ما فی السماوات والارض، کون ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، یا جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے اس کا مالک کون ہے۔ جو بھی مخلوق ہو اور جو کچھ بھی چیزیں ہوں، یہ سمجھانے کا اللہ کا انداز ہے۔ اللہ سوال کر کے پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، پھر اللہ ہی خود کہہ رہے ہیں، کافروں سے سوال کروا رہے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر خود جواب دے رہے ہیں، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، للہ، یہ سب آسمان اور زمین اللہ ہی کا ہے۔ جب اللہ نے اس آسمان اور زمین میں رہنے والی مخلوق کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے،
تو جھٹلانے والے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بھی اس طرف اشارہ ہے. یہ بھی اس طرف اشارہ ہے. یہ کہاوت ہے نا، سمندر میں رہ کے دریا میں رہ کے مگر سے بیر نہیں رکھنا. دریا میں رہ کر مگر سے بیر نہیں رکھنا، اس لیے کہ جب دریا میں تم کو رہنا ہے تو مگر کی گرفت سے بچ نہیں پاؤ. تو اللہ یہاں سوال کر رہے ہیں کون ہے زمین و آسمان کا مالک؟ جب اس میں تم رہتے ہو تو اس کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. قل للہ، اللہ کہہ رہے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے رحم کو آگے کر دیا ہے، رحمت والی بات کو اللہ نے آگے کر دیا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ رحمت کا غلبہ اللہ پر ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے غصے کے آگے رحمت ہے. سبقت غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی عرش پر لکھا ہوا ہے، اس لیے بچ جاتے ہو. ورنہ تو جو آسمان و زمین کا مالک ہے ان کے انجام، جن کے جھٹلانے کا انجام یہ ہوگا کہ جھٹلانے کی تھوڑی دیر بعد آسمان ان کے سر پر گر جائے، زمین میں وہ دھس جائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سزا جلدی نہیں دیتا. اسی کا جواب اللہ دے کتب علی نفسہ الرحمہ. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت اور رحم اور مہربانی کو ان پر مقدر کر دیا ہے، ورنہ بچ نہیں سکتے. کتبہ مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لیکن بات اتنی ہی نہیں کہ اللہ رب العزت ڈھیل ہی دیتے رہیں گے. ایک دن ایسا آئے گا جس میں جمع کر کے سب کچھ حساب لیا جائے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اس دن تو بچ نہیں پاؤ گے جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اللہ نے تو رحمت کو لازم کر لیا ہے ان پر. کتب علی نفسہ الرحمہ، لیکن قیامت کے روز جب جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی جو رحم کرے وہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ سوال ہوگا. اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، تو اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بنا کر پیدا کر دیتا تاکہ گناہ ہی نہ کرے، معاف کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ اللہ نہیں ہے جو تم کو عذاب دے رہا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے اعمال کے ذریعے سے عذاب کا دروازہ کھول رہے ہو. اسی لیے اللہ نے کہا خسرو، وہ خود اس بات کے مستحق ہو گئے اپنے اعمال کی بنا پر. جب اللہ نے نفس رحمت کو ان پر مقدر کر دیا ہے، مہربانی اور رحم کو مقدر کر دیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عذاب دے؟ تو اب آپ کہیں گے کہ عذاب دینا تو بہت رحم کے خلاف بات ہو گئی. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ عذاب نہیں دے رہا ہے، بلکہ نافرمانی خود کر کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ فوری طور پر پکڑ نہیں کر رہا ہے، کسی کو بہت دنوں کی مہلت دے رہا ہے. کبھی کوئی میسج بھیج رہا ہے. کیا میسج بھیج رہا ہے؟ کبھی کوئی میسج بھیج رہا ہے کہ آدمی کو یہ بیماری لگ گئی. یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے، اللہ کی طرف سے میسج ہے. کاشن، کنڑا میں کیا کہتے ہیں؟ ایچریکے، ساودھان کرنے کے لیے ہندی میں گئے. تو اللہ رب العزت خبردار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے. ایک بیماری دی، پھر اس کے بعد سفید بال بھی آ گئے، تو اب اور زیادہ خبردار، دیکھو آگے وقت ہے، ذرا سنبھل جاؤ. اور کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، اللہ رب العزت لا کر خبردار کر رہا ہے، بتا رہا ہے. اور دن اور رات دیکھ رہے ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے جنازے جا رہے ہیں، قبرستان بھرتی ہو رہے ہیں، جو کل تھا وہ آج نہیں ہوا. یہ سب کے سب وہ میسیجز ہیں، وہ آگاہی ہے، وہ خبرداری ہے جو اللہ کر رہا ہے.
لیکن جب آدمی اس سے سبق حاصل نہیں کرتا، اس سے عبرت نہیں پکڑتا اور پھر خود ہی گناہوں کے دلدل میں دھنستا جاتا ہے، اس کی مہربانیاں سامنے نہیں آتی، اس کی خبرداری ہمارے سامنے نہیں آتی، تو اب اللہ رب العزت کہتا ہے جب تو نے ہی، حالانکہ اللہ نے کتنے انعامات کر دیے، گناہوں کے معافی کے کتنے بہانے بنا کر رکھ دیے، نماز کے آنے پر معاف ہے گناہ، وضو بنانے پر معاف ہے، روزے رکھنے پر معاف ہو رہے ہیں، کتنے بہانے بنا دیے، زکوٰۃ ادا کرنے پر مال کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ سب بہانے بنا دیے تاکہ آدمی اپنی زندگی میں گناہوں سے صاف پاک ہو کر اللہ کے پاس ملے، لیکن جب وہ خبردار نہیں ہوتا خود ہی عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور کافر تو ایمان نہ لا کر خود ہی عذاب کے مستحق ہوئے ہیں، فهم لا یؤمنون، دیکھیں ایمان نہ لانے کی وجہ وہ اصل میں وہ خود ہی ایمان نہ لا کر مستحق، سوچ سکتا ہے آدمی، اس کو اتنی عقل تو اللہ نے، اب آپ کہیں گے کہ ہم تک تو بات پہنچی، ہم ایمان لائے، وہ لوگ جو جنگل و بیابان میں رہے ہیں، اللہ نے اگر اتنی سمجھ ان کے عقل پر ہی فیصلہ ہے اس کے عذاب اور اس کے جنت کا، اتنی عقل انسان میں موجود ہے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس کے سامنے دن اور رات ہو رہی ہے، اس کے سامنے سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، زمین سے غلے اگ رہے ہیں، اللہ نے ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کے سامنے بھی بالکل صاف طور پر کھلی نشانیاں، اس کو بینات کہتے ہیں، بینات واضح نشانیاں اللہ نے بتلا دی، کم سے کم عقل آدمی بھی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے درخت کی پیدائش ہو رہی ہے، یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، یقیناً کوئی اس کا پیدا کرنے والا، یہ زمین کیسے بچھی ہے، یقیناً اس کا کوئی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اسی لیے اس آیت کے، اس سورت کے شروع میں اللہ نے توحید کو پہلے لایا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین، سامنے جتنے مشاہدات انسان کے نظر آئیں گے سب کو اللہ نے پیش کیا، آسمان و زمین، درخت، دن رات، سورج چاند، اور اپنے آپ کو اللہ نے انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کو کہا کہ تم خود دیکھو تمہارے میں، تو جب یہ دیکھ کر بھی اس اللہ کی ذات پر اگر غور نہ کرے تو اس سے پوچھ ہوگی، اگرچہ کہ اس کے پاس کوئی بتانے والا نہ گیا ہو، اگرچہ اس قوم کی طرف کوئی نبی نہ گیا ہو، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اللہ نے کہا ہر قوم کی طرف ہم نے نبی کو بھیجا ہے، لیکن اگر کوئی نہ پہنچے تو اتنی عقل تو اللہ نے دی ہے کہ جس سے وہ ایمان لا سکے، اتنا یقین کر سکے، اتنی بات اس کو معلوم ہے، تو اتنا بھی اسے جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں جو لوگ خود ایمان نہیں لائے وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے، اللہ ان پر ظلم اور عذاب نہیں دے رہا ہے، اور اللہ نے اسی لیے کہا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کی ملکیت میں ہے سب کچھ، رات اور دن میں جو رہتے ہیں، اور وہی ہے بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ